ہمارے ہاں تو مسائل پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں دیگر جگہوں پر، اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے، نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا کام ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مکمل ہی نہیں ہو پا رہا اس امت کا من جملہ۔ جہاں چلے جائیں وہ آپ کو استنجا، اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ جناب ہمیں استنجا کے مسائل سمجھائیں۔ میاں 50 سال عمر ہو گئی، ابھی بھی تمہیں استنجا کے مسائل میں دلچسپی ہے؟ ابھی تک استنجا مکمل نہیں ہوا آپ کا، ابھی تک آپ کے وضو کے 4 فرائض مکمل نہیں ہوئے، غسل کے 3 فرائض مکمل نہیں ہوئے، ابھی تک آپ کی طہارت مکمل نہیں ہوئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس امت کا مزاج کیا ہے؟ حقیقتاً تو یہ ذمہ داری بلوغت کے وقت بچے کے باپ کی ہے کہ وہ سارے مسائل، اس کے استنجا، اس کا غسل، اس کا وضو، اس کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ مکمل کروائے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی 30 سال کا بچہ، کوئی 50 سال کا جو ہے وہ ادھیڑ عمر والا، کوئی 60 سال کا بوڑھا شخص وہ یہ کہے کہ ابھی تک میرے طہارت کے مسائل میں کچھ کمی ہے، تو بحیثیت امت ہمیں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جناب ہم ابھی تک کون سی طہارت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ علم کے سیکھنے کی کوئی قید نہیں ہے، ابھی تک اگر کوتاہی تھی آپ سیکھیں، لیکن بحیثیت ان امت ہماری ذمہ داریاں کچھ اور تھیں، ہم نے کام کچھ اور کرنا تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو خطہ جس میں میں اور آپ اسلام پر عمل کرتے ہیں، اس خطے کو فتح کرنے والا کون تھا؟ محمد بن قاسم۔ کتنی عمر تھی؟ 17 سال۔ کتنی؟ آج ہمارا 17 سال کا جوان کیسا ہوتا ہے؟ 18 سال کا جوان کیسا ہوتا ہے؟ اگر 30 سال کی عمر میں پہنچ کر ابھی آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا تو محمد بن قاسم والا کام کب کریں گے؟ آپ سلطان محمود غزنوی والا کام کب کریں گے؟ آپ نے اور کام کب کرنے ہیں؟ کیوں؟ ہم میں وہن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت امت مسلمہ پر یہود و نصارہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا شخص دسترخوان پر پہنچتا ہے، یا بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کی طرف دوڑتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ بات بالکل عجیب تھی، کیونکہ انہوں نے تو بدر میں 313 تھے تو 1000 کو بھگایا تھا، انہوں نے تو قلیل تعداد میں کثرت والوں کو بھگایا تھا، ان کے لیے بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم ختم ہو جائیں گے؟ ہماری تعداد بالکل ختم ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا، یعنی میری امت میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بھی نئی بات تھی، ایک نئی بیماری تھی۔ فرمایا رسول اللہ وہن کیا شے ہے؟ حضور نے 2 جملوں میں ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ فرمایا وہن ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے اور موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا نہیں چاہتے۔ میں اور آپ، ہم سب مرنے والی باتیں مت کریں بھائی۔ اچھی سی گاڑی، اچھا سا بنگلہ، اچھی سی زوجہ، 2 بچے، اچھی سی نوکری، اور یہ میرا لائف اسٹائل ہو، میں آرام سکون سے گاڑی میں بیٹھ کر آؤں، اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چلا کر بیٹھوں، ایسا کوئی لائف اسٹائل بتائیں تو دل للچائے۔ یہ مرنے والی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟